باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، او تقولا، یا وہ کہے، حین ترا، جب وہ دیکھے گا، العذاب، عذاب کو، لو ان، اگر بے شک، لی کرتن، میں ایک بار لوٹ جاؤں، فاکون، تو میں ہو جاؤں گا، من المحسنین، نیک لوگوں میں سے۔ احباب ذی وقار، انسان کی فطرت میں اللہ تعالی کی جس نافرمانی کا شائبہ پایا جاتا ہے، یہ تب تک تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جب تک انسان میں عاجزی ہے۔ اگر انسان یہ خیال کرے کہ میری بھول چوک کو، میرے نسیان کو، یا میری کسی بھی غلطی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف کر دیا جائے گا، اگر میں سچے دل سے توبہ کروں تو انسان کبھی گناہ کرے ہی نہ۔ لیکن جب انسان اپنی نافرمانی کو بغاوت کا لباس پہنا دیتا ہے، بغاوت کے لبادے میں اس کو ڈھانپ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، تو پھر ابلیس کا، شیطان کا غلبہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ شقاوت، دل کی سختی اور بدبختی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور پھر اسے اس بات کا علم نہیں ہو پاتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنا دور ہو چکا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت سے بندے کو اس بات کی خبر دی کہ انسان، تیرے اوپر تیرا جو بڑا اور کھلا واضح دشمن ہے وہ شیطان، تم اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی شرارتوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، وہ اللہ پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کی بات کو مانے، اس کی اطاعت کرے، اور جن لوگوں کی اتباع کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ ان کی اتباع بھی کرے۔ اب جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا ہے، اتباع نہیں کرتا ہے، یہ آیات ہمیں خبر دیتی ہیں کہ اچانک اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ ہم اس کی تفصیل پچھلے دنوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اچانک جب عذاب آئے گا تو بندے کے منہ سے کون سے جملے نکل سکتے ہیں، کون سی بات انسان کہتا ہے، اللہ وہ جملے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ جو انسان بے خبری میں، اپنی مصیبت میں بول دیتا ہے وہ یہ کہ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ آیت نمبر 56 کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اچانک سے عذاب آئے گا تو یہ نہ ہو کہ پھر تمہارے منہ سے یہ باتیں سننے کو ملیں کہ ہائے افسوس، میں اللہ کے سامنے نافرمانیاں کرتا رہا، میں نے اللہ کو کچھ جاننا ہی نہ، میں نے کچھ سمجھا ہی نہ، میں آج ایمان لے آتا ہوں، جس طرح کہ فرعون نے کیا۔ وہ عین وقت پر جب عذاب اس کے اوپر ٹوٹ پڑا تب وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اعتراف جرم یہ کر رہا ہے وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں نے دین کا مذاق بھی اڑایا، مان رہا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ پڑا تو اب مان بھی رہا ہے کہ میرا یہ جرم ہے۔ ایک تو یہ جملہ جو انسان بولتا ہے، دوسرا جملہ جو انسان بولتا ہے جو ہم نے کل پڑھا، او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم یہ کہو کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دے دے
اگر اللہ میرے نصیب میں ہدایت لکھ دے تو میں بھی پھر تقوی والوں میں سے ہو جاؤں، میں بھی گناہوں سے بچوں۔ بندے کا یہ خیال ہے یا بندہ یہ بات کہتا ہے، اور ہم نے اس کی تفصیل بھی کل پڑھی۔ اب تیسرا جملہ جو انسان بولتا ہے یہ بھی بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، اور حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میری مثال کوئی نہیں، میں جس چیز پر ہاتھ رکھوں میں اسے حاصل کر لیتا ہوں، مجھے کوئی شوق پڑ جائے تو میں اس کا مول نہیں پڑنے دیتا، میں اسے حاصل کر لیتا ہوں، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہوں۔ اب یہ انسان کس قدر بے بس ہے، اللہ فرماتے ہیں او تقول حین تر العذاب، یہ نہ ہو کہ جب عذاب کو دیکھ لو اور پھر تمہارے منہ سے یہ نکلے لو ان لی کرہ، اگر مجھے ایک بار واپس لوٹا دیا جائے، اگر ایک بار واپس لوٹا دیا جائے، یعنی مجھے ایک موقع اور دے دیا جائے، ایک مہلت مجھے اور دے دی جائے، اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے مجھے آزما لے، لو ان لی کرہ، اگر مجھے ایک بار واپس لوٹا دیا جائے، کراتن کا معنی تکرار سے نکلا ہے، بار بار، اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کس وقت کی خبر دے رہے ہیں، جب وہ عذاب کو دیکھے گا، حین تر العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھے گا اس وقت اگر وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ لو ان لی کرہ، کاش کہ مجھے واپس لوٹا دیا جاتا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دنیا کے اندر انسان نافرمانیاں کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ستاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی بات اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں کہتا ہے، کبھی دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین والوں کا مذاق اڑاتا ہے، دور بھاگتا ہے اور اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کلا ان الانسان لیطغی، انسان بڑا ہی زیادہ سرکش ہے، بڑا ہی زیادہ سرکش ہو گیا ہے، اور رآہ استغنا، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ دل کے اندر یہ خیال ہے کہ نہ مجھے رب کی ضرورت ہے، نہ رب کے دین کی ضرورت ہے، نہ اسلام کی ضرورت ہے، بس میں، میری گاڑی، میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میری دولت، پیسہ، میری دنیا، بس یہی کچھ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور رآہ استغنا، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ رہا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک اس کا پلٹنا اس کے رب کی طرف، اس کو نہیں پتا، لیکن یہ لوٹایا جائے گا۔ میرا بھائی، گزر اس کی بھی جاتی ہے جو اللہ کی مان لیتا ہے، اور گزر اس کی بھی جاتی ہے جو نہیں مانتا۔ مان کر گزارا کر لیں یا نہ مان کر گزارا کریں، پلٹنا سبھی نے ہے۔ اب کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جائیں گے انتہائی ذلت کے ساتھ، انتہائی پھٹکار کے ساتھ، ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، لوگوں قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے، قسم ہے ہمیں دن کی جب وہ ہر چیز کو روشن کر دے، مذکر اور مؤنث کی قسم ہے، جیسے اللہ نے رات کو دن سے جدا کیا، مذکر کو مؤنث سے جدا کیا، اسی طرح تمہاری محنتیں جدا جدا ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو اللہ کا فرما بردار ہوا، تقوی اختیار کیا، ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے کنجوسیاں کی اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے دین کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے تنگیاں پیدا کر دیں گے۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے، اور آخرت دنیا کے اعتبار سے بڑی بلی ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، میں تمہیں بھڑکتی ہوئی، ٹھاٹھے مارتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، اس میں ہر وہ شخص گرایا جائے گا جو جھٹلاتا ہے اور دین سے منہ پھیرتا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، جس کو میں نے دنیا میں اکیلے بھیجا تھا، آج میرے اور اس کے درمیان کوئی نہ آئے۔
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو ڈھیروں مال عطا کیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کو کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والے، سہارا بننے والے بیٹے عطا کیے، وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، میں نے اس کی پرورش کی اور اسے جوان کیا، اس کے جوڑوں کو مضبوط کیا، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی والی اپنی مرضی کی زندگی بھی گزارے اور اللہ کی جنت میں بھی داخل کیا جائے، کلا، ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہمارے دین کے ساتھ، ہماری آیات کے ساتھ نفرت رکھتا تھا، سأرہقہ صعودا، ہم اس کو بلندیاں دیں گے، لیکن وہ بلندیاں جن میں سانس پھول جاتا ہے اور روح کمزور ہو جاتی ہے اور بندے کے اوپر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے ایسی آگ کے اندر گرائیں گے، لواحۃ للبشر، جو اس چمڑی کو ادھیڑ کر رکھنے والی، لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رہنے دیتی ہے نہ کچھ چھوڑتی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جب ہم جہنم کے اندر گرائیں گے تو یہ پانی مانگیں گے، اور ہم ان کو فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، ہم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر گرائیں گے اور یہ ابلتے ہوئے پانی پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور جب ان کی ہولناکیاں اور سختیاں ان کے اوپر پڑیں گی، اللہ فرمائیں گے ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن کا، انصاف کے دن کا تمہارے لیے اللہ نے میزبانی تیار کی ہے۔ اس قدر سخت معاملات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حین تر العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے گا، اس کی ہولناکی کو دیکھے گا، تب کہے گا لو ان لی کرہ، کاش کہ مجھے ایک بار واپس لوٹا دیا جاتا، ایک بار پلٹا دیا جاتا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، جب اس زمین اپنے اندر کی خبریں باہر نکال رہی ہوگی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرا رب ان کی طرف وحی کرے گا، اسے حکم دے گا کہ جو راز تو نے اپنے سینے میں چھپا رکھے انہیں باہر نکال، اور انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین کیا کر رہی ہے، ہر چیز ہی باہر نکالتی جا رہی ہے، جو میں نے چھپ کر گناہ کیے، جو اعلانیہ کیے، وہ سارے باہر آ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ زمین اپنی مضبوطیوں کے باوجود رب کی نافرمانی نہیں کرتی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ، اور جو ذرے کے برابر اس دن نیکی لے کر آئے گا، اللہ اسے وہ بھی نواز دیں گے، اس کا بدلہ بھی لے گا، اور جو ذرے کے برابر شر لے کر آئے گا اس کا وبال بھی اس کو ملنے والا ہے۔ ایک بار کا لوٹنا، دنیا میں ہمیں بڑی مرتبہ موقع ملتا ہے، بے شمار مرتبہ موقع ملتا ہے، اور اگر موقع ہی دیکھنا ہو 950 سال تک نوح علیہ السلام نے موقع ہی دیا ہوا تھا اللہ۔ اب اللہ کو کوئی ظالم کہے کہ جی اللہ نے سب کو پل بھر میں تباہ کر دیا، پانی بھیج دیا، طوفان بھیج دیے، 950 سال کسی کو نظر نہیں آ رہے، اللہ نے اس میں موقع بھی تو دیے رکھا۔ ہم زندگی میں کتنی مرتبہ گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں غلطی کر رہے ہیں، لیکن اللہ اگر پھر بھی بندے کو نہیں پکڑتا تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے موقع ملا ہوا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَكَمْ مِن مَفْتُونٍ بِثَنَاءٍ عَلَيْهِ النَّاسِ، کتنے ہی فتنے میں مبتلا لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ وَكَمْ مِن مَغْرُورٍ بِسِتْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کتنے ہی ایسے مغرور لوگ ہیں جو اس غرور میں مبتلا ہیں کہ جی ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کرتوتوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وَكَمْ مِن مُسْتَدْرِجٍ، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کی رسی اللہ نے ڈھیلی کی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جی اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ تینوں چیزیں، فتنہ، غرور اور اللہ کی طرف سے ڈھیل، یہ تینوں چیزیں بندے کے لیے ذلت ہیں، بندے پر اللہ کا عذاب ہے، اور جاہل یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کا ایک معنی بھی بیان کیا ہے
اور بڑی معتبر سند کے ساتھ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر رحیم و کریم کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے بندے کو اس بات کی خبر بھی دے دی ہے جو ابھی بندے نے نہیں کی. ابھی بندے نے یہ کہا نہیں ہے، لیکن اللہ نے پہلے ہی اس کو خبر دے دی. بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ لو ان لی کرہ، کاش میرے پاس ایک موقع ہوتا تو میں کیا کرتا؟ فاکون من المحسنین، میں بھی ہدایت والوں میں سے، نیک لوگوں میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا. یہ بات بندہ کہے گا اور اللہ نے کہنے سے پہلے ہی اس کی خبر دے دی. ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا نقطہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ نے یہ خبر دی. دوسری جگہوں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اگر ہم ان کو واپس لوٹا دیں، واپس بھیج دیں تو تب یہ کیا کریں گے، اللہ نے اس کی بھی خبر دے دی. بات کی سمجھ آئی ہے؟ ایک خبر تو اللہ نے یہ دی کہ جی بندہ یہ کہے گا، اور جو کہے گا اگر اللہ ویسا کر دے تو ویسا کرنے کے بعد بندہ کیا کرے گا، اللہ نے اس کی خبر بھی دے دی. جیسا کہ بندہ کہہ رہا ہے لو ان لی کرہ، اگر میرے پاس ایک موقع اور ہو تو میں نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اب اللہ اس کو مثال کے طور پر ایک موقع دے دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام کے اندر 7ویں پارے میں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ہم ان کو واپس بھیج بھی دیں، لوٹا بھی دیں، ان کی بات مان لیں. اول تو ایسا ہونے نہیں لگا. ہاں اگر ہم لوٹا بھی دیں لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر یہ وہی حرکتیں کریں گے جس سے اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور پھر یہ پکے جو ہیں وہ جھوٹے قرار دیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے اوپر انعام ہے کہ بندے کو اللہ نے خبر دی. مثلا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ کہے گا ہائے میری بربادی، میں نے اللہ کے سامنے نافرمانیاں کی، کاش مجھے ہدایت مل جاتی، اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی میں سے ہوتا. اور اب یہ کہہ رہے کہ کاش میرے پاس ایک مہلت اور ہوتی، ایک موقع اور ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. جیسے اللہ نے یہ خبریں ہمیں پہلے دے دی، اللہ نے یہ خبر بھی دے دی ہوئی ہے کہ بندہ اگر واپس بھیج دیا جائے تب بندے کی کیا حرکتیں ہوں گی. اب ان 3 باتوں کا ابھی تک جواب نہیں آیا. آیت نمبر 59 کے اندر اس کا جواب شروع ہو رہا ہے. اللہ اس کا جواب دیں گے. بندے کی ان باتوں کا جواب رب کی طرف سے اب آئے گا. اور اتنا ٹکڑا پڑھ کر بندے کو یہی لگتا ہے کہ اب اللہ قبول کر ہی لے، کیونکہ پیچھے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرتا اس بات کو، اللہ کیوں نہیں بندے کو واپس پلٹاتا، وہ اگلی آیات کے اندر